حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد اور ایمانی بھائیوں، امام الاولین والآخرین سید المرسلین تاجدار مدینہ ساقی کوثر فاتح اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قرآن مجید کا نزول ہوا، اس قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی موضوع کے متعلق باتیں ارشاد فرمائی ہیں ایمان والوں سے۔ علماء کرام نے اس آیت کی تشریح میں، محدثین اور مفسرین اور صحابہ کرام نے اس آیت کی وضاحت میں کئی باتیں ارشاد فرمائی، اور بظاہر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے بندوں سے حکم یہ دے رہے ہیں، دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا اور کافر مت ہو جانا، یا پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان کر رہا ہے، اور یہ ہم سے اور ایمان والوں سے اور آپ سے اور دنیا میں جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی اس نے یہ بات بتائی، اور جو آئیں گے ان کو بھی یہی بات بتا رہا ہے۔ اب اگر ہم اپنے دماغ کے دریچے کھول لیں اور کانوں کے پردوں کو ہٹا دیں، اور دل پر جو زنگ لگ چکا ہے، جو میل آ چکا ہے، اس کو صاف کریں، اور پھر اس آیت کا ترجمہ خود کریں، تو نظر یہ آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ بات کر رہے ہیں، دیکھو اللہ کی عبادت کرنا اور شریک مت کرنا اس کے ساتھ کسی کو۔ ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنے لگیں، جیسا کہ اس دنیا میں ایمان والوں کے علاوہ جو لوگ بستے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا رب ہے ہم اس کو نہیں مانتے، میرا اپنا ایک پسندیدہ اور ایک چنا ہوا اور ایک سلیکٹ کیا ہوا ہے، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر پوچھتے ہیں ہم تو وہ کون ہے، تو ان میں سے مختلف لوگوں کے جواب آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم رات کی عبادت کرتے ہیں، انہی میں سے کوئی کہتا ہے کہ ہم لکشمن کی عبادت کرتے ہیں، اور انہی میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم دریاؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو جب ہم چھت پر اپنے گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں تو ہماری نظر میں یہ آتا ہے کچھ لوگ ہیں جو ہاتھ میں ایک لوٹا لیے ہیں اور اس میں پانی ہے، اور پھر سورج کے آگے اس پانی کو گرا رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سورج کی عبادت کر رہے ہیں، یہ ہمارا معبود ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک موقع آتا ہے کہ لوگ اپنے ماتھے کو مٹی پر ٹیک دیتے ہیں، اور مٹی سے جو ہاتھ پر آتی ہے اس کو اپنے ماتھے پر لگا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہی ہمارا معبود ہے اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ بات ارشاد فرمائی وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، یعنی اس دنیا میں جتنے معبودان باطلہ ہیں سب کی نفی کر دینی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ ہم صرف غلام ہیں، ہم بندے ہیں اگر کسی کے تو وہ صرف خدائے وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں،
پرستش کریں شوق سے یہ جس کی چاہیں۔ کہیں گے یہ شاعر نے یہ بات کہی، واقعی ہمارا معاملہ یہ ہے، کہیں گے ہم ایمان والے ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور طاقت بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں جو ہمارا کچھ بگاڑ سکے، اور کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں جو ہمارا کوئی نفع کرا سکے۔ کہیں یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ فرمانے لگے، من قال لا حول ولا قوة الا باللہ کانت دواء من 99 داء وایسرها الہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ کہے، کہیں گے کیا کہے، کہیں گے وہ یہ کہے لا حول ولا قوة الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور ہمارا کوئی بھلا نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، یعنی اللہ جب چاہے گا تو ہمارا بھلا ہوگا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو ہمارا کوئی بھلا نہیں کر سکتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا یہ ایک وظیفہ ہے۔ ایمان والے یہ کہتے ہیں جب کسی انسان کو دیکھا یا پھر جب کوئی مصیبت آئی تو ہم یہ کہتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور پھر ہمارے ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسجد میں یہ جملے نہیں کہنے چاہیے۔ کہیں گے کیوں نہیں کہنے چاہیے؟ کیونکہ جملے اچھے نہیں ہیں کہ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب انسان کسی بری چیز کو دیکھتا ہے۔ کہیں گے مثال کے طور پر کہیں گے راستے میں چل رہے تھے، کوئی خطرناک حادثہ دیکھ لیا، ہمیں تکلیف ہوئی تو ہم یہ کہتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کہیں گے جی نہیں، یہ وظیفہ ہے، یہ امام الاولین والآخرین کی زبان مبارک سے نکلنے والا وظیفہ ہے۔ آپ فرما رہے لا حول ولا قوة الا باللہ، جو شخص کہے، کہیں گے پھر کیا ہوگا؟ آپ فرمانے لگے اس سے کے ساتھ یہ ہوگا کانت دواء من 99 داء۔ آپ فرمانے لگے 99 جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے اس کے ذریعے سے شفا مل جائے گی۔ اللہ اکبر! کہیں 99 بیماریاں ہم کیا کیا بتائیں گے؟ امام الاولین والآخرین اگر بتاتے کہ دیکھو یہ بیماری ہے، یہ دیکھو یہ بیماری ہے، ہم کیا کہہ سکتے تھے؟ کہیں دیکھو کینسر سب سے بڑی بیماری ہے، ایڈس سب سے بڑی بیماری ہے، اور ٹی بی سب سے بڑی بیماری ہے، اور نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں۔ ہم اپنے دماغ میں یہ سوچتے دیکھو دماغ کا اگر ٹیومر ہو گیا یہ بھی سب سے بڑی بیماری ہے، خون میں انفیکشن ہو گیا یہ بھی سب سے بڑی بیماری ہے۔ امام الاولین والآخرین جو رحمت للعالمین ہے، آپ فرمانے لگے 99 بیماریاں تو ہیں، ہم یہ سب نہیں بتائیں گے 99 بیماریاں کون کون سی ہیں۔ ہاں ایک جملہ امام الاولین والآخرین نے ارشاد فرمایا وَأَيْسَرُهَا الْهَمُّ وَأَيْسَرُهَا الْهَمُّ، اس میں سب سے چھوٹی جو بیماری ہے، سب سے جو چھوٹی بیماری ہے وہ ہے ٹینشن، وہ ہے ڈپریشن، اور انسان یہ کہتا ہے میاں ٹینشن سے زیادہ بڑی بیماری کوئی نہیں۔ انسان کا گھر لٹ گیا ہے، اس سے بڑی بیماری کیا ہے؟ کہیں گے گھر سے نکلے ہیں کاروبار کے لیے، کاروبار ہی نہیں ہو رہا، روزانہ آفس میں جا رہے ہیں انٹرویو دینے کے لیے، ہر جگہ سے ریجیکشن ہو رہا ہے، ہر جگہ سے انسان دھتکار دیا جا رہا ہے، کاروبار نہیں لگ رہا ہے۔ دکان کھول کے بیٹھے ہیں اور میاں 4 لاکھ کا مال لگایا ہے، کاروبار کرنے بیٹھے ہیں کوئی آ نہیں رہا ہے، ٹینشن ہے۔ کہیں گے اس سے بڑی بیماری کیا ہے؟ کہیں گے جتنے لوگ اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، جتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں، جتنے لوگ پنکھے میں لٹ کر کے مر جاتے ہیں، کہیں گے وہ صرف ایک بیماری ہوتی ہے ٹینشن۔ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، کیا کریں؟ کہیں گے اسی مسئلے کے چکر میں آ کر کے جگہ جگہ پر گئے ہیں، مسئلہ حل نہ ہوا، لہذا نتیجہ یہ نکلا اب دنیا میں جینا بیکار ہے۔ بیوی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بچوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بھائی سفر پر گئے تھے، سعودی عرب گئے ہیں، قطر گئے ہیں، دبئی گئے ہیں کاروبار کے لیے، بڑا پریشان ہے۔ کتنے لوگ ایمان والے ایسے ہیں وہاں پر گئے پریشان ہوئے اور نتیجہ نہیں نکلا، واپس آنے کے بعد، ہندوستان آنے کے بعد، اپنے شہر میں آنے کے بعد گھر نہیں آئے۔ کہیں گے پھر کہاں گئے؟ کہیں گے ٹرین کی پٹری پر جا کر کے بیٹھ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑی بیماری سے ہر ایک ایمان والے کی حفاظت فرمائے، کہیے آمین۔ ہر ایک ایمان والے کی، غیر ایمان والے کی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹینشن جیسی بیماری سے ہر ایک ایمان والے کی، چھوٹے بڑے کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میں عرض یہ کر رہا تھا امام الاولین والآخرین پر جس قرآن مجید کا نزول ہوا ہے
اس قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت تو بہت دور کی ہے، اس کے علاوہ کسی کو شریک بھی مت کر لینا۔ کہیں ایمان والے ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا ماننے میں کسی اور کو شریک ہی نہیں کرتے ہیں۔ کہیں کوئی کہہ کے دکھائے، آپ کو ایمان والا ایسا دکھائیے جو یہ کہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ کام کرتے ہیں تو تھوڑا سا کام فلاں بھی کر دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی ایمان والا ایسا نہیں ملے گا۔ لیکن جب کھنگالیں گے اپنے آپ کو اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں گے تو نظر یہ آئے گا میاں دوسروں پر کیا انگلی اٹھاتے ہو، خود ہمارا جسم چھلنی ہو چکا ہے۔ کہیں گے وہ کیسے ہے؟ کہیں گے ایک عورت امید سے ہے۔ کہیں گے امید کا مطلب یہ ہے وہ ماں بننے والی ہے، اور امید لگائے بیٹھی ہے کہ گھر میں ولادت ہوگی۔ کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے ہر ایک انسان اس کے پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ساری تدبیریں کرتا ہے۔ دیکھو تیز مت چلنا، اور گاڑی پر اگر جا رہی ہو تو ایسی جگہ پر مت چلنا جہاں پر دھچکے لگتے ہوں، خطرہ ہے۔ کہیں گے جی تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ پھر گھر میں ایک آواز آتی ہے کوئی ضعیف سے آدمی کی، اور ایک بستر پر لیٹی ہوئی ایک ضعیف سی عورت کی آواز آتی ہے، دیکھو آج سورج گرہن ہے، بٹیا سے کہہ دو چھت پر نہ جائے۔ کہیں گے کیوں نہ جائے؟ کہیں گے اس سے بچے میں خطرہ ہو جاتا ہے۔ کہیں گے کیا ہوتا ہے؟ کہیں گے اس سے پیٹ میں بچے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اس کا کان کٹ جاتا ہے، اس کی ناک کٹ جاتی ہے، اور اس کا تالو کٹ جاتا ہے۔ کہیں کیوں ہوتا ہے؟ کہیں گے جب عورت حالت حمل میں ہو اور امید سے ہو اور چھت پر چلی جائے اور سورج گرہن ہو، یہ نقصان ہو جائے گا۔ کہیں گے کیا پتہ چلا؟ کہیں گے پتہ یہ چلا کہ سورج میں یہ طاقت ہے جو پیٹ میں پلنے والے بچے کا نقصان کر سکتا ہے، اور ایمان والا یہ کہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی یہ کہہ رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ کہیں کس چیز میں شریک مت کرنا؟ نفع اور نقصان میں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا نفع و نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے یہ جملے کہہ دیے، پتہ یہ چلا ہم نے سورج کو معبود بنا لیا اور ہم نے یہ بات کہہ دی یہ ہمارا نقصان کر سکتا ہے، کہیں گے ایمان ختم ہو گیا۔ کہیں گے ایسے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کہیں کوئی آدمی یہ کہہ کے دکھائے کہ ہمارے باپ کے پاس سب کچھ ہے اور ہم باہر جا رہے ہیں کمانے کے لیے، اور پڑوسی سے کہہ رہے بھائی تھوڑا سا قرضہ ہو تو دے دو۔ اور پڑوسی کیا کہہ رہا؟ باپ تو تمہارا ہے، اسے کہو۔ ارے وہ نہیں کہہ سکتے ان سے۔ اور جب باپ کے کان میں جملے آتے ہیں وہ جواب بعد میں دیتا ہے، پہلے بیٹے کے پاس آتا ہے اور ایک تماچا رسید کرتا ہے، میں مر گیا تھا کیا؟ میں مر گیا تھا، تم اگر کچھ کہتے تو میں یہ نہ کرتا۔ کہیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے پر ناراض ہوتے ہیں، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ بنایا ہے یہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ کہیں گے پوچھئے امام الاولین والآخرین کے غلام حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کیا کہنے لگے؟ کہیں گے قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کا تعلق دوسرے سے ہے، اگر ایک چیز پائی جا رہی ہے تو دوسری چیز لازماً ہوگی، اور اگر ایک چیز میں کمی ہے تو دوسری چیز بھی زائل ہو جائے گی۔ کہیں گے وہ کیا کیا ہے؟ کہیں گے سنو مسلمانوں، نبی کے غلاموں، صحابہ کرام کے جانثاروں، یا امام الاولین والآخرین کے غلام حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی امام الاولین والآخرین کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت کی تشریح کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں وہ چند آیتیں ہیں۔ کہیں گے وہ کیا کیا ہیں؟ کہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرو۔ اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرے رسول کی اطاعت نہ کرے، کہیں اس کی اطاعت قابل قبول نہیں۔
کہیں گے اور کیا کیا ہے؟ کہیں گے اسی طریقے پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، کہیں گے نماز اس کی قابل قبول نہیں، نماز رد کر دی جائے گی۔ کہیں گے یہ کوئی عالم نہیں، یہ کوئی مفتی نہیں، یہ کوئی ولی نہیں، یہ امام الاولین والآخرین کے غلام، امام الاولین والآخرین کے چچا زاد بھائی کہہ رہے ہیں۔ کیا نام ہے؟ کہیں گے ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس۔ کہیں گے اور کیا ہے؟ کہیں قرآن مجید کی ایک آیت اور بھی ہے، کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہیں گے انشکر لی ولوالدیک، انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور والدین کا احسان نہ مانے، کہیں گے وہ اس کا یہ شکر قابل قبول نہیں، کہیں گے اس کے تمام اعمال زائل ہو جائیں گے۔ یہ پتہ یہ چلا امام الاولین والآخرین پر جس قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اس قرآن مجید کی آیت کا دوسرا جملہ یہی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا۔ کہیں گے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آخری نبی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور کتنے ایمان والے ایسے ہیں؟ کہیں گے ایمان والوں کی بات تو بہت دور کی ہے، وہاں پر تو ہم بہت بعد میں جائیں گے، پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں۔ کہیں گے جو عالم ہیں، جو مفتی ہیں، جو حافظ ہیں، جو قاری ہیں، جن کا چلہ لگا ہوا ہے، جن کا وقت لگا ہوا ہے، جن کا 3 دن لگے ہوئے ہیں، جو مسجد میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، کتاب سمجھاتے ہیں، جو ممبر پر آ کر کے بیٹھ کر کے تقریر کرتے ہیں، اگر ان کے گھر پر جائیں تو نظر یہ آتا ہے والد ناراض ہے۔ کیوں؟ کہیں گے اپنی ایٹھن میں زیادہ رہتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب، یہ عالم صاحب اپنی ایٹھن میں زیادہ رہتے ہیں، یہ چلہ لگانے والے، یہ وقت لگانے والے، یہ اپنی ایٹھن میں زیادہ رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ کہیں گے اللہ تبارک و تعالی بعد میں معاف فرمائے گا۔ امام الاولین والآخرین، سرکار دو عالم، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ شاید ہمارے کانوں میں نہیں پڑا، شاید اس کے الفاظ ہمارے دل پر نہیں آئے۔ کہیں گے کیا ہیں وہ الفاظ؟ امام الاولین والآخرین نے فتویٰ دے دیا رضا اللہ فی رضا الوالدین، رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچا کہ مسجد میں جا کر کے پہلی صف میں نماز پڑھ لیں اور ہمیں نماز بعد میں مل سکتی ہے، پچھلی صف میں مل سکتی ہے، اور ہم پہلے آ کر کے پہلی صف میں بیٹھ گئے اور ہمارے والدین پریشان ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کروٹ لینے کے قابل نہیں ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے سوائے ہمارے، کہیں گے پہلی صف کی عبادت کو چھوڑا جا سکتا ہے والدین کی فرما برداری میں۔ کہیں گے پھر کیا کریں؟ کہیں گے نماز ہم آخری صف میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر والدین کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور مسجد کافی دور ہے ہمارے گھر سے، کہیں گے پھر کیا کریں؟ کہیں گے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے اور والدین کی اطاعت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ کہیں گے یہ کب ہے؟ کہ جب مسجد دور ہے اور گھر میں والدین کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر والدین کے ساتھ میں کوئی اور ہے خدمت کرنے والا اور مسجد قریب بھی ہے تو والدین سے اجازت لے کر کے جا سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کہیں گے نماز آپ کی ادا ہو جائے گی، کہیں گے اگلی صف میں بھی ادا ہو جائے گی، دوسری اور آخری صف میں بھی ادا ہو جائے گی۔ کہیں گے والدین کو ناراض کر کے ہم آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں چلے آئے اور والدین تڑپ رہے ہیں، کہیں گے جی وقت ہو گیا ہے نماز کا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آواز دلا دی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب میں کسی کی نہیں سنوں گا، میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ کہیں گے جائز نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کے والدین بیمار ہیں۔ کہیں گے اسی طریقے پر اگر کوئی شخص ہے جنگل میں ہے
اور اس کے ساتھ اس کی شریک حیات ہے، رفیق زندگی ہے اور بیوی ہے، اور جنگل میں خطرہ کہاں نہیں ہوتا ہے۔ رہے تو ساتھ و صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں، کہیں گے گلشن میں نہیں ہے، صحرا میں ہے، پریشان حال ہے، مسجد کافی دور ہے۔ کہیں گے اب کیا کریں؟ شوہر نامدار نے کہا دیکھو میں مسجد جا رہا ہوں اور میں مسجد ڈھونڈنے نکلا ہوں، میں مسجد جاؤں گا اور میں مسجد میں نماز پڑھوں گا، تم یہیں پر نماز پڑھ لو۔ کہیں گے آپ اگر چلے جائیں گے مجھے خطرہ ہے، نہ جانے کون سا موذی جانور آ جائے اور مجھے پریشان کرے، اور آپ کے جانے کے بعد مجھے خود وحشت ہو رہی ہے، میں اکیلی ہوں یہاں پر اور جنگل ہے، یہاں پر میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ کہیں گے ایسے وقت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ کہیں گے یہ زیادہ بہتر ہے، اور وہاں پر جا کر کے مسجد ڈھونڈنا اور وہاں پر جا کر کے مسجد میں نماز پڑھنا یہ اپنی بیوی کو تکلیف دینا ہے۔ کہیں گے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ کہیں گے دیکھیے وقت نکل گیا ہے، میں چلے میں جا رہا ہوں اور وقت آ گیا ہے، میں دین کی خدمت حاصل کرنے کے لیے میں مدرسے جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، میں حافظ قرآن بنوں گا، میں 3 دن کا چلہ لگاؤں گا، میں 4 دن کا چلہ 40 دن کا وقت لگاؤں گا اور میں عالم دین بنوں گا، میں حافظ قرآن بنوں گا، میں مدرسے میں جا رہا ہوں۔ والدین کہہ رہے بھیا تم چلے جاؤ گے، یہاں کوئی ہے کہاں؟ کہیں گے ایسے شخص کے لیے مدرسہ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے، اور والدین کی خدمت کرنا اس سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ کہیں گے دین کا علم حاصل کرنا یہ زیادہ فرض ہے، لیکن وہ مسجد میں بھی حاصل کر سکتا ہے، عالم بننا اس پر فرض نہیں ہے۔ کہیں گے پھر آگے امام الاولین والآخرین نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا والدین کو ناراض کرنے کے برابر ہے۔ اگر انسان اپنے والدین کو ناراض کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے۔ یہ امام الاولین والآخرین کا فتویٰ ہے۔ مسلمانوں، نبی کے غلاموں، صحابہ کرام کے جانثاروں، یہی قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور والدین کا، اور کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے والدین کا ہمیں پتہ نہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ لوگ آتے ہیں غیر ایمان والے، وہ اپنے ماں باپ کے آگے سر جھکا دیتے ہیں اور ان کے پیر چومتے ہیں، کہیں گے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور پھر کس کی اجازت دیتی ہے؟ کہیں گے چند باتیں عرض کی گئی تھی، اور اس کے آئندہ ہفتے اس کے بعد جو امام الاولین والآخرین کے فرامین ہیں، امام الاولین والآخرین کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اور جو یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔